السلام علیکم. مائی نیم از غلام مصطفیٰ اور میں آپ کو کمپیوٹر کی پروگرامنگ کے سیکنڈ ٹیوٹوریل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس میں ہم 1.1 ٹاپک پروگرامنگ انوائرمنٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے. So, in order to correctly perform any task, we need to have proper tools. For example, for gardening, we need gardening tools, and for painting, we need a collection of paints, brushes, and canvas. Similarly, we need proper tools for programming. اچھا، آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ اگر آپ کو پینٹنگ کرنی پڑ جائے تو پینٹنگ کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا ریکوائرڈ ہوگا. تو اس میں سب سے پہلی چیز تو کینوس ہونا چاہیے جس پہ ہم نے پینٹنگ اپنی ڈرا کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ برش جس کو یوز کر کے ڈرا کرنی ہے. کلرز ہونے چاہیے، پینٹس ہونے چاہیے. تو یہ سارے ٹولز جو ہیں وہ ایک پینٹنگ کے عمل کو مکمل کرنے میں کارآمد ثابت ہوتے ہیں. اسی طرح اگر آپ نے کمپیوٹر کی پروگرامنگ کو کمپلیٹلی رن کرنا ہے تو اس کے لیے بھی کچھ ٹولز ریکوائرڈ ہیں. وہ سارے ہمارے پروگرامنگ انوائرمنٹ میں آتے ہیں. A collection of all the necessary tools for programming makes up a programming environment. It is essential to set up a programming environment before we start writing programs. So, اس کا مطلب ہے کہ collection of all tools، تمام ٹولز جو کہ پروگرامنگ کرنے کے لیے مدد دیتے ہیں وہ پروگرامنگ انوائرمنٹ میں آتے ہیں. اور پروگرامنگ انوائرمنٹ کو سیٹ کرنا بہت ضروری ہے پروگرامنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے، پروگرامنگ لکھنے سے پہلے. It works as a basic platform for us to write and execute programs. یہ ہمیں بیسک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے کہ ہم کیسے پروگرام کو لکھ لیں اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ اور رن کر لیں. تو اس میں آگے ٹاپک ہے 1.1.1 انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ IDE. Let's see what is IDE. A software that provides a programming environment to facilitate programmers in writing and executing computer programs is known as an integrated development environment. ایسا سافٹ ویئر جو کہ پروگرامرز کو فیسیلیٹیٹ کرے، ان کو مدد دے کمپیوٹر کا کوڈ لکھنے میں، کمپیوٹر کا کوڈ ایگزیکیوٹ کرنے میں، اس کو ہم انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ کہتے ہیں. An IDE has a graphical user interface GUI, meaning that a user can interact with it using windows and buttons to provide input and get output. IDE جو ہوتا ہے وہ گرافیکل یوزر انٹرفیس پر مشتمل ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یوزر مینز پروگرامر جو ہے وہ اس IDE کے ساتھ بٹنز اور ونڈوز کو یوز کر کے ان پٹ بھی دے سکتا ہے اور آؤٹ پٹ بھی حاصل کر سکتا ہے. An IDE consists of tools that help a programmer through the phases of writing, executing and testing a computer program. IDE میں وہ تمام تر ٹولز موجود ہوتے ہیں جو کہ ایک کمپیوٹر کے پروگرام کو فیس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. جیسے کہ پہلے تو ہمیں کمپیوٹر کو پروگرام رائٹ کرنا پڑتا ہے، پھر اس کو ایگزیکیوٹ اور پھر اس کو ٹیسٹ فار فائنڈنگ دی بگز ان دا کمپیوٹر پروگرام. سو جو IDE ہے یہ تمام تر ٹولز پرووائڈ کرتا ہے. دس از اچیوڈ بائی کمبائننگ ٹیکسٹ ایڈیٹرز، کمپائلرز اینڈ ڈیبگرز ان اے سنگل انٹرفیس. تو IDE میں یہ تین چیزیں ہوتی ہیں: ٹیکسٹ ایڈیٹرز، کمپائلرز اور ڈیبگرز. سم آف دی مینی available IDEs for C programming language are C programming language کو کرنے کے لیے جو IDE موجود ہیں وہ ویژول اسٹوڈیو، Xcode، کوڈ بلاکس، ڈیو C++. Figure 1.1 shows the main screen of Code Blocks IDE. تو کوڈ بلاک کی یہ مین سکرین ہے. جب ہم کوڈ بلاک انسٹال کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہی سکرین اوپن ہوتی ہے.
میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ کیسے کوڈ بلاک کو انسٹال کر سکتے ہیں۔ چلیں اب دیکھتے ہیں ایکٹیویٹی 1.1 یوز یور ویب براؤزر ٹو فائنڈ آؤٹ دی نیمز آف 3 different IDEs that can be used for C programming language۔ یہ ایک طرح کی اسائنمنٹ ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ گوگل کروم پہ جائیں اور ادھر جا کے سرچ کریں 3 نیمز آف IDEs جو کہ ہم سی پروگرامنگ لینگویج کا پروگرام لکھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کو چھوڑ کے یہ نہیں، ان کے علاوہ کوئی اور 3 سرچ کرنے ہیں۔ اور یہ میں بچوں کے لیے اسائنمنٹ بھی دے رہا ہوں کہ تمام بچے ان کو گوگل پہ جائیں اور ادھر جا کے سرچ کریں لائک I make you question about that for you students, like search here how many IDEs can be used to write C program۔ جب آپ یہ لکھنے کے بعد سرچ کریں گے تو نیچے اس کا آنسر آپ کو مل جائے گا۔ آپ بچوں نے یہ سرچ کرنے کے بعد کمنٹس باکس میں، اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں مجھے 3 IDEs کے نام لکھ کے سینڈ کرنے ہیں جو کہ ان کے علاوہ ہوں، مطلب ان میں یہ 4 نہیں ہونے چاہیے۔ آگے ہمارا ٹاپک ہے جی 1.1.2 ٹیکسٹ ایڈیٹر۔ And text editor is also a software that allows programmers to write and edit computer programs۔ ٹیکسٹ ایڈیٹر بھی ایک سافٹ ویئر ہے جو کہ پروگرامرز کو پروگرام لکھنے میں اور اس کو ایڈٹ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ All IDEs have their own specific text editors۔ تمام جو IDE ہیں جو ہم نے یہ اوپر پڑھا ہے جیسے کہ ویژول اسٹوڈیو، ایکس کوڈ، کوڈ بلاکس، ڈیو سی پلس پلس، ان تمام میں بلٹ ان ٹیکسٹ ایڈیٹرز ہوتے ہیں۔ It is main screen of an IDE where we can write our programs۔ یہ مین سکرین ہے جی جدھر ہم اپنا کمپیوٹر کا پروگرام لکھیں گے۔ IDE میں جو ایڈیٹر موجود ہے اس کی یہ مین سکرین ہے، ادھر ہم کمپیوٹر کا پروگرام رائٹ کریں گے۔ فگر 1.2 ٹیکسٹ ایڈیٹر ان کوڈ بلاکس، نیچے یہ اس کی ایکسپلینیشن بتا رہا ہے۔ فگر 1.2 شوز اے بیسک سی لینگویج پروگرام ریٹن ان دی ٹیکسٹ ایڈیٹر آف IDE کوڈ بلاکس۔ تو اس نے یہ ایک بیسک سا کمپیوٹر کی سی پروگرامنگ کا پروگرام لکھا ہوا ہے جس میں کہ ہیش انکلیوڈ اسٹیڈیو ڈاٹ ایچ ایک یہ لائن ہے، اس کے بعد وائڈ مین یہ ایک لائن ہے، کرلی بریس سٹارٹ ہو رہی ہے، پھر ایک اور لائن پرنٹ ایف ہیلو ورلڈ سیمی کالن اور کرلی بریس کا اینڈ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک بیسک سا سی پروگرامنگ کا پروگرام ٹیکسٹ ایڈیٹر میں لکھ کے آپ کو بک میں شو کیا گیا ہے۔ When execute this program displays hello world on computer screen۔ جب ہم اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے مینز رن کریں گے تو hello world، یہ جو hello world لکھا ہوا ہے یہ ہماری آؤٹ پٹ اسکرین میں شو ہو جائے گا۔ We have to save our file before it can be executed۔ پہلے ہمیں فائل کو سیو کرنا ہے، اس کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے۔ جب بھی ہم کوئی نیا پروجیکٹ بنائیں گے یا پروگرام بنائیں گے تو اس کو پہلے سیو کریں گے، سیو کرنے کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے۔ We have named our program file as helloworld.c۔ ہم نے اس کا نام رکھا ہے جی helloworld.c۔ We can click on the build and run button to see the program's output as pointed by an arrow in figure 1.3۔ figure 1.3 running program in code blocks۔ تو اس کے اوپر اس سائڈ پہ یہ جدھر ہمیں ریڈ کلر کا آئیکن نظر آ رہا ہے، ادھر 2 بٹن ہوتے ہیں، ایک رن کرنے کے لیے اور ایک کمپائل کرنے کے لیے۔ آپ پہلے کمپائل کریں گے پروگرام کو اور اس کے بعد رن کریں گے۔ کمپائل اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں سے اگر کوئی سنٹیکس ایرر ہے تو وہ ہم فائنڈ کر سکتے ہیں۔
A console screen showing the output is displayed as shown in figure 1.4. Figure 1.4 program output. ہمارے تمام تر پروگرامز کی آؤٹ پٹ یہ بلیک سی اسکرین میں آیا کرے گی. اس کو ہم آؤٹ پٹ اسکرین کہتے ہیں. جب ہم کمپیوٹر کا پروگرام لکھنے کے بعد اس کو رن کریں گے، اس کے بعد یہ ہمارے پاس رن کا بٹن پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس آؤٹ پٹ اسکرین ڈسپلے ہو جائے گی. ایکٹیویٹی آ گئی ہے جی یہ کورس اسٹوڈنٹس کے لیے 1.2. اوپن دا IDE انسٹالز آن یور لیب کمپیوٹر. Write the program written in figure 1.2 in the text editor of your IDE and execute it. So یہ آپ کے لیے ایک طرح کی اسائنمنٹ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی لیب میں جائیں اور جا کے IDE اوپن کریں، مطلب کوڈ بلاک اوپن کریں اور اس میں یہ پورا پروگرام رائٹ کریں اور اس کو کمپائل کرنے کے بعد رن کر کے ایگزیکیوٹ کریں اور اس کی آؤٹ پٹ کو انالائز کریں. ہم یہ سارا کام کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں کوڈ ایڈیٹر انسٹال کرنا ہوگا. تو میں آپ کو پہلے کوڈ ایڈیٹر انسٹال کرواؤں گا، اس کے بعد یہ کوڈ ہم اس میں رائٹ کر کے بھی دیکھیں گے اور اس کو ٹیسٹ بھی کریں گے، اس کی آؤٹ پٹ کو بھی چیک کریں گے. آگے ٹاپک ہے جی 1.1.3 کمپائلر. کمپیوٹرز اونلی انڈرسٹینڈ اینڈ ورک ان مشین لینگویج کنسسٹنگ آف زیروز اینڈ ونز. کمپیوٹر صرف ایک ہی زبان ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، وہ بائنری کی فارم ہے جیسے 0 اور 1. دے ریکوائر دا کنورژن آف اے پروگرام ریٹن ان پروگرامنگ لینگویج ٹو مشین لینگویج ان آرڈر ٹو ایگزیکیوٹ اٹ. ہم جو یہ اپنا کمپیوٹر کا پروگرام لکھیں گے یہ انگلش ورڈز ہیں، جیسے ہیش، this is the symbol INCLUD, this is English alphabets. تو یہ جو الفابیٹس ہیں یہ کمپیوٹر کو ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ نہیں ہو سکتے. اس کو ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے پہلے ان کی بائنری بنانی پڑتی ہے. تو بائنری بنانے کے لیے بائنری فارم مطلب 0 1 بنانے کے لیے ہر ایک کریکٹر کی وہ آگے بائنری بناتا ہے. مطلب I کی کوئی بائنری بنائے گا، N کی علیحدہ بنائے گا، C کی علیحدہ بنائے گا، ہیش کی علیحدہ بنائے گا، لیس دین سائن کی علیحدہ بنائے گا. تو یہ سارا کام جو ہے وہ ہمارے پاس جو کمپائلر ہے جو کہ بائی ڈیفالٹ IDE میں انسٹال ہوتا ہے وہ کرتا ہے. وہ ہمارے کمپیوٹر کے کوڈ کو بائنری فارم میں کنورٹ کر دیتا ہے. مشین کوڈ بھی اس کو کہتے ہیں، مشین لینگویج میں کنورٹ کر دیتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے. دس از اچیوڈ یوزنگ a compiler. A compiler is a software that is responsible for conversion of a computer program written in some high-level language programming to machine language code. یہ جو ہم نے کوڈ لکھا ہوا ہے اس کو ہم ہائی لیول لینگویج کوڈ بھی کہتے ہیں. اس کو ہمیں لو لیول لینگویج کوڈ میں کرنا پڑتا ہے جس کو مشین کوڈ بھی کہتے ہیں اور یہ اس کو بائنری فارم میں یہ کنورٹ ہو جاتا ہے. تو کمپیوٹر اس کو ایزیلی رن کرتا ہے اور ہمارے پاس آؤٹ پٹ ڈسپلے ہو جاتی ہے. تو یہ اس نے ڈایاگرام کے ساتھ بھی ہمیں شو کروایا ہے. کمپیوٹر کا پروگرام فائل ہوگی، کمپائلیشن مطلب کمپائلر اس کو کمپائلیشن کا پروسیس اس پہ کرے گا، اس کی بائنری فائل بن جائے گی اور اس کو پھر ایگزیکیوٹ کیا جائے گا، پھر اس پروگرام کو ایگزیکیوشن ہوگی اس کی. یہ فگر 1.5 پروگرام ایگزیکیوشن کے بارے میں بتا رہی ہے. تو اس ویڈیو لیکچر میں ہم نے کمپیوٹر کے پروگرامنگ انوائرمنٹ کے بارے میں سیکھا، پروگرامنگ انوائرمنٹ کے بارے میں پڑھا. اس سے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو کوڈ بلاک کو انسٹال کرنا سکھاؤں گا اور اس میں ہم یہ والی ایکٹیویٹی بھی پرفارم کریں گے کہ جس میں ہم اس میں یہ بیسک پروگرام ہیلو ورلڈ والا رائٹ کر کے کمپائل کر کے رن کرنے کے بعد اس کی آؤٹ پٹ بھی چیک کریں گے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ٹیوٹوریل میں. ٹیک کیئر.